الرحیم. یہاں موجود سندھ اربن گریجویٹ فورم کے عہدیداران، شرکا، خواتین و حضرات، اور یہاں موجود صحافی اور کیمرہ مین، السلام علیکم. پہلے تو آپ ساتھ خرید کے آ گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہ فلسطین کی کوریج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، ساتھ خرید کے واپس آ گئے. ان کو مبارکباد. ہمارے ایک دوست ہمیشہ کہتے ہیں طبیعت خراب ہے میں آ نہیں سکتا، لیکن وہ بھی ماشاءاللہ اس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ ہم سے ملاقات کے لیے نہیں آتے، وہ کہتے ہیں کہ طبیعت خراب ہے، لیکن آج کی اس نشست میں بیٹھے ہیں. اس کا مقصد ہے کہ ہم سے، ہاں بھائی، ارے یار اب آواز تو آئے گی. تو اس کا مقصد ہے ہم سے زیادہ عزیز لفظ مہاجر ان کو ہے کہ وہ سندھ اربن گریجویٹ فورم کے اس پروگرام میں آ گئے، لیکن ہم سے ہمیشہ کہتے ہیں طبیعت ناساز ہے، آ نہیں سکتے. دوسرا، یہ نجم زہرا بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ایک جرأت مند صحافی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ ان سے حکومت کو کیا شکوے گلے ہیں یا ان سے ماضی میں کیا غلطیاں ہوئی ہیں، میں ان کو بہت زیادہ نہیں جانتا، لیکن کتنی ہی بڑی غلطی ان سے سرزد ہوئی ہو، میری قوم کی بیٹی کو اگر کوئی دھمکی دے، کوئی اس کی بچی کو اٹھانے کی بات کرے، جو اس کا ولاگ میں نے اس نجم زہرا کا دیکھا، تو وہ ظاہر ہے کہ میرے لیے کم از کم ناقابل برداشت ہے کہ میری قوم کی کسی بیٹی کو کوئی بھی دھمکی دے. جو قانون ہے اس قانون کے مطابق آپ نمٹیں. میں کسی کے ذاتی معاملات میں کسی کو فیور نہیں کرتا، لیکن جو رویے ہیں قانون سے بالا تر، جس کا کوئی جواز نہیں ہونا چاہیے، وہ چیزیں ظاہر ہے کہ نہ میں برداشت کر سکتا ہوں، نہ میری قوم کے بزرگ، نہ میری قوم کی مائیں بہنیں، اور نہ میری قوم کے نوجوان. میری قوم کی بیٹی، چاہے نجم زہرا ہو، چاہے کشور زہرا ہو، چاہے ڈاکٹر نگہت ہو، ہم سب کے لیے اس قوم کی بیٹی برابر ہے، قوم کی مائیں برابر ہیں. ہم اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا احترام کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی احترام کریں، اس سے پہلے کہ ہمیں احترام کرنا سکھانا پڑے. محترم، میں یہ سندھ اربن گریجویٹ فورم کا جو یہ آپ نے کنونشن رکھا ہے، ظاہر ہے کہ ایک بڑی سلیکٹڈ گیدرنگ ہوتی ہے، بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں نعروں سے زیادہ جو حقائق ہوتے ہیں، جو دلائل ہوتے ہیں، اس کے اوپر بات ہوتی ہے. اچھا لگتا ہے. میں ظاہر الیکشن پہ بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ الیکشن میں بات کروں گا، آپ سے رائے لوں گا. جس طرح ابھی ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے 3 جلسوں کی پرمیشنیں مانگی. ظاہر ہم چاہتے تھے کہ حکومت سے پرمیشن ملے اور اس پرمیشن کے بعد ہم اپنے پروگرامز کریں، اس لیے کہ ہم قانون کو توڑنا نہیں چاہتے. تو انہوں نے 3 جلسوں کی پرمیشنوں کی بات کی. 5 جلسوں کی پرمیشنیں اب تک ہم مختلف ڈیٹس میں مانگ چکے، اور ہمیں پرمیشن دینے کے لیے حکومت تیار نہیں. میں نے کسی ضلعی انتظامیہ کے کسی بہت بڑے افسر سے کہا کہ ہمیں تم جلسے کی پرمیشن نہیں دیتے ہو، اور ایک لاڈلی جماعت جس کی اب ساری زندگی سرکاری بیساکھیوں پہ گزرے گی، وہ تمام جگہ جلسے جلوس کرتی پھر رہی ہے. انہوں نے کہا آفاق بھائی آپ سیاسی جماعت کی بات کیجئے، کنگ پارٹی کی بات نہیں کیجیے. انہوں نے واضح طور پر یہ پیغام دیا کہ اس کو اجازت مل سکتی ہے. آفاق بھائی ہم
آپ کے لیے ہمارے پاس سے پالیسی نہیں، کہیں اور سے پالیسی آتی ہے۔ ہم معمول کے مطابق آپ کو پرمیشن جس طرح ملتی ہے اس طرح ہم دینے کے پابند نہیں ہیں، ہمیں منع کیا گیا۔ جہانگیر روڈ کا پروگرام جس دن ہونا تھا اس رات کو اسائنمنٹ لگے ہوئے ڈپٹی کمشنر کے بورڈ کے اوپر کہ فلاں دن آفاق فلاں جگہ پر تقریر کرنے آئیں گے تو ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کیا جائے، سارے سیکیورٹی کا انتظامات ایس ایس پی کے ذمے لگائے گئے، بلیک بورڈ کے اوپر ان کے اسائنمنٹ لگے گئے، ذمہ داروں نے مجھے بتایا کہ ان کے اسائنمنٹ لگے گئے۔ اس کا مقصد ہے ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور رات کو اچانک آ کے تمام سرگرمیاں ہماری سمیٹنے کا حکم ملا اور کہا کہ آپ کو جلسے کی پرمیشن دینے سے منع کیا اور آپ اپنا یہ سب جلسے کا پروگرام سمیٹ۔ ہم نے جہانگیر روڈ کے اوپر جلسے کی پرمیشن مانگی، نہیں دی۔ ہم نے نیشنل پارک میں جلسے کی پرمیشن مانگی، نہیں دی۔ ہم نے شاہراہ قائدین پہ جلسے کی پرمیشن مانگی، نہیں دی۔ تاریخوں کے ٹکراؤ کا بہانہ بنایا گیا۔ ہم نے نیشنل پارک میں پھر ایک اور جلسے کی پرمیشن مانگی کہ بھئی اس وقت آپ نے کہا کہ شبر زیدی نے کسی مذہبی تقریبات کے لیے کوئی 8 دن کا پروگرام رکھا ہے، تو وہاں پر انہوں نے نیشنل پارک کو بتایا کہ وہاں پرمیشن نہیں مل سکتی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ دن گزر جانے دو۔ اس کے بعد پھر ہم نے نیشنل پارک کی پرمیشن مانگی، نہیں دی۔ شاہراہ قائدین کی پرمیشن ہم نے دوسری مرتبہ اپلائی کی، وہ بھی ابھی تک ہمیں نہیں دی۔ میں سیاسی گفتگو جو بھی کروں گا اور جو بھی میں الیکشن کے حوالے سے عوام کی رائے لے کر فیصلہ کروں گا وہ انشاءاللہ تعالی یا تو شاہراہ قائدین پہ کروں گا یا باغ جناح میں کروں گا، اور وہاں میں آپ کی رائے لینے کے بعد یہ فیصلہ کروں گا کہ الیکشن کے اندر حصہ لینا ہے یا اپنی عوام سے گھر گھر جا کر آپ نے یہ کہنا ہے کہ کوئی گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ یہ دونوں باتوں کے اوپر فیصلہ باغ جناح میں آپ کی رائے لے کر کروں گا، اپنی عوام کی رائے لے کر کروں گا، یا پھر میں شاہراہ قائدین کے کسی بہت بڑے اجتماع کے اندر یہ فیصلہ کروں گا۔ اس وقت تک میں حکومت کے رویوں کا مزید مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، انتظار کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ وہ کیا تبدیلی لے کر آتے ہیں اپنے رویوں میں۔ اس لیے کہ میں نے بار بار کہا ہے کہ اس گھٹن کی فضا میں اور اس رویے کے ساتھ کسی ایک مخصوص جماعت کو آپ نے سیاسی سرگرمیوں کی پرمیشن دی ہے، باقی تمام لوگوں کی آواز کو آپ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسے حالات میں کہ جہاں آزاد صحافت نہ ہو، جہاں مجھے اظہار رائے کی آزادی نہ ہو، مجھے سیاسی سرگرمیاں کرنے کی آزادی نہ ہو، وہاں آزاد اور منصفانہ الیکشن کیسے ممکن ہے؟ اور اگر آزاد اور منصفانہ الیکشن ممکن نہیں ہے تو میں ایسے ڈھونگی الیکشن کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے پھر الیکشن میں حصہ کیوں لوں گا؟ میں لوں گا تو بھرپور طریقے سے لوں گا کہ پھر میں چیلنج کر کے لوں گا انشاءاللہ الیکشن میں حصہ، کہ جن کو سرکاری بیساکھیاں دے کر میدان میں اتارا ہے وہ سرکاری بیساکھیوں کے ساتھ ہی واپس جائیں گے، اس لیے کہ پھر مہاجر عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ زمین پر خدا کوئی نہیں ہے، خدا صرف ایک ہی ہے جو اس کائنات کا مالک ہے۔ جن لوگوں نے یہاں اپنے آپ کو ذل الہی سمجھائے اور فیصلے کر رہے ہیں، وہ فیصلے پھر عوام اپنی طاقت سے تبدیل کر کے اور ان فیصلوں کو رد کر کے بتائے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ سے الیکشن کے حوالے سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، نہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میں آپ سے ووٹوں کی درخواست کر رہا ہوں۔ ہم الیکشن لڑیں تو اپنی قوم کے لیے لڑیں گے، الیکشن کا بائیکاٹ کریں تو اپنی قوم کے لیے کریں گے۔ میں آج آپ کے پاس موجود ہوں سندھ اربن گریجویٹ فورم کے پروگرام کے اندر تو صرف اپنی قوم کے لوگوں سے اپنے دل کی وہ بات کرنے کے لیے کہ جس کا درد میں محسوس کرتا ہوں۔ ابھی آپ کے علم میں ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے لیے 26ویں ترمیم کی تجویز ہے۔ آپ کے علم میں ہے باقاعدہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے لیے 26ویں ترمیم کی تیاری کی گئی ہے۔ آپ لوگوں کو علم ہے تھوڑا بہت، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، اور وہی سرکاری جماعت وہ تجاویز بنا کر تیاری کر کے بیٹھیں۔ 18ویں ترمیم میں یعنی میں ان حالات میں
کہ پورا ملک اس وقت تذبذب کا شکار ہے، اس وقت پورا ملک غیر یقینی کیفیت سے دوچار ہے، اس وقت پورے ملک کے اندر گھٹن ہے، احساس محرومی ہے، اس بات کا لوگوں کے اندر احساس ہے کہ وہ اپنی رائے نہیں دے سکتے، وہ اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ ان حالات میں کہ صوبے وفاق سے مطمئن نہیں ہیں اور صوبوں کے اندر احساس محرومی ہے، ان حالات کے اندر اگر آپ 18ویں ترمیم جس سے صوبوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوا تھا کہ صوبوں کے اندر کچھ خود مختاری ہے، اور اس صوبے کے اندر خود مختاری کو محسوس کر کے انہوں نے اپنے آپ کو اس فیڈریشن کے ساتھ مزید مضبوطی کے ساتھ جوڑا تھا، جو لوگوں کے اندر تفریق تھی، جو احساس محرومی تھا کہ وفاق ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، 18ویں ترمیم کے بعد جب صوبوں کو اختیارات ملے تو صوبوں کے اختیارات کے ساتھ ہی وفاق یا فیڈریشن مزید مضبوط ہوئی۔ آج فیڈریشن کو وہ خطرات لاحق نہیں ہیں جو پہلے تھے، آج سب اس وفاق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن آج اگر صوبائی خود مختاری چھیننے کے لیے آپ 18ویں ترمیم کے اندر ان حالات میں، جن حالات سے یہ ملک گزر رہا ہے کہ چاروں طرف آپ کے دشمن ہیں، آپ ابھی افغانیوں کو اس ملک سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان افغانیوں کو نکالنے میں بھی آپ کو مشکلات کا سامنا ہے۔ افغان گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے کوئی بہت اچھے تعلقات نہیں، کشمیر کا آپ مسئلہ حل نہیں کر سکے، اور آدھا کشمیر بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے اور بغیر کسی آپ کے احتجاج کے انہوں نے اس کی ایک الگ اور متنازع حیثیت کو ختم کر کے اس کو بھارت کے ساتھ شامل کر دیا۔ کہیں سے اف کی آواز نہیں آئی، اور بھارت آپ کا ازلی دشمن، چاہے آپ اس کو آج کہیں کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں، لیکن آپ کے ساتھ دشمنی، وہ اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہے۔ آپ کے تو تمام اطراف دشمن پلے ہوئے، ان حالات کے اندر اگر آج آپ 18ویں ترمیم کو چھیڑتے ہیں اور صوبائی خود مختاری کو آپ کسی بھی صورت میں 26ویں ترمیم کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا یہ ملک کے مفاد میں ہوگا؟ کیا جو خیبر پختونخوا، جو چھوٹے صوبوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوا تھا کہ وہ اپنے طور پر ٹیکس وصول کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس پیسے کو اب خرچ کر سکتے ہیں، آفاق کیا مطالبہ کرتا رہا؟ آفاق نے آپ کے سامنے مختلف پروگراموں میں یہی تو بات کی کہ آفاق کو، آفاق کی قوم کو بھی وہی اختیار چاہیے جو پنجاب کو حاصل ہے، کہ وہ اپنے وسائل پر اپنی مرضی سے اس کو خرچ کرتا ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنے وسائل کو اپنی مرضی سے خرچ کروں، اور اگر یہی سوچ سندھی کے اندر موجود ہو، یہی سوچ بلوچ کے اندر موجود ہو، یہی سوچ اگر پختون کے اندر موجود ہو، اور آپ اس سے آج اس کی یہ اختیار چھیننے کی کوشش کریں جو 18ویں ترمیم کے ذریعے اس کو ملیں، کہ آپ فیڈریشن کو کمزور نہیں کر رہے؟ اور اگر اس فیڈریشن کو آپ کمزور کرنے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات نہیں ہیں، فوری طور پر اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اگر آپ اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کو تیار نہیں ہیں اور آپ بضد ہیں کہ کسی بھی صورت کے اندر 18ویں ترمیم ختم کی جائے، اس لیے کہ 18ویں ترمیم کے اندر اب صوبوں کو ان کے وسائل پر، یعنی صرف فنڈ پہ نہیں، پیسے پہ نہیں، بلکہ ان کے ہاں جو معدنی ذخائر ہیں ان پر بھی ان کا اختیار ہے کہ وفاق ان کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ ورنہ پہلے بلوچستان کے اندر جو قانون ہے، آپ کا آئین ہے، اس کے اندر یہ تھا کہ جو زمین کے اوپر چیز آپ پیدا کر رہے ہیں، جو کلٹیویٹ کر رہے ہیں، آپ جو فصل اگا رہے ہیں، وہ صوبے کی ملکیت ہے، اور جو زمین کے اندر سے آپ چیزیں ایکسپلور کر رہے ہیں وہ وفاق کی ملکیت ہے۔ تو بلوچ، میں ظاہر بلوچوں کے ساتھ بھی رہا ہوں، بلوچ شکایت کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمیں بتائیے کہ ہمارے ہاں تو کہیں نہری زمین نہیں ہے، ہمارے یہاں تو سنگلاخ پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے اندر معدنیات ہیں۔ جب آپ نے یہ قانون بنا دیا کہ جو زمین کے اوپر کلٹیویٹ کریں گے، آپ جو زمین پہ فصل بوئیں گے وہ صوبے کی ملکیت ہے، اور جو زمین کے اندر سے آپ نکالیں گے وہ وفاق کی ملکیت ہے۔ تو جو زمین پہ بو رہا ہے وہ بھی پنجاب کی ملکیت، اور جو زمین کے نیچے سے نکال رہا ہے وہ بھی پنجاب کی ملکیت۔ تو بلوچ کیسے خوش ہو سکتا تھا؟ آج اگر اس 18ویں ترمیم کے ذریعے اس کے وسائل پر اس کو اختیار حاصل ہوا ہے، اس کی معدنیات پر اس کو اختیار حاصل ہوا ہے، اور آپ دوبارہ اس سے چھین لیں، ایسے ہی ہے نا جیسے کسی کی حلق سے نوالا چھین لیا، تو کیا اس سے فیڈریشن کمزور نہیں ہوگی؟
اور اگر خدا نخواستہ فیڈریشن کمزور ہوتی ہے تو اس فیصلے پر نظر ثانی کر لینی چاہیے. آفاق مہاجر قومی موومنٹ کے نمائندگی کی حیثیت سے یہ مطالبہ کرتا ہے حکومت سے کہ اس وقت ان حالات میں کہ جب ملک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کی غلطی نہ کی جائے اور ان سارے معاملات کو اس وقت تک نہ چھیڑا جائے جب تک تمام صوبوں کو اعتماد میں نہ لے لیا جائے. اور اگر اس کے باوجود اگر کوئی ہٹ دھرمی کرنا چاہتا ہے تو آپ سب مجھے بتائیے کہ اگر یہ اقدام مہاجر قوم کے گلے میں ڈال دیا جائے کہ 26ویں ترمیم مہاجر قوم کے نمائندے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو کراچی سے منتخب ہوئے، جو اپنے آپ کو متحدہ قومی موومنٹ کہتے ہیں، اگر ان کی طرف سے یہ 26ویں ترمیم اسمبلی میں پیش کی جائے تو اس کے بعد کیا سندھی اس سے خوش ہوگا؟ کیا اس ترمیم کے انیشیٹ کرنے سے پختون خوش ہوگا؟ کیا بلوچ خوش ہوگا؟ اور اگر یہ انتہائی ضروری ہے تو ہمیں قربانی کا بکرا کیوں بنا رہی ہے وفاق؟ پنجاب سے یہ انیشیٹو لے لو، پنجاب سے اس 18ویں ترمیم کو چھیڑ چھاڑ کرنے کا جو آپ پروگرام بنا کے بیٹھے ہیں تو آپ پنجاب سے یہ کام کروا لیجیے. ہمیں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے اندر صوبوں کو جو خود مختاری ملی ہے اس سے ہمارے لوکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ پیسے نہیں ملتے، لوکل گورنمنٹ کو ڈائریکٹ وفاق پیسے دے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 18ویں ترمیم تو ابھی ہوئی ہے، پاکستان بننے کے بعد 70 سال تک سارے کے سارے لوگ 18ویں ترمیم سے پہلے جو بھی 65 سال گزرے یا 70 سال گزرے اس میں وفاق نے جو بھی پیسے دیے NFC ایوارڈ کے تھرو کس کو دیے؟ صوبے کو دیے نا. آج صوبہ کلیکٹ کر کے وفاق کو دے رہا ہے. پہلے بھی آپ کے پاس ڈائریکٹ پیسے نہیں آتے تھے، صوبے کے تھرو ہی آپ کو لوکل گورنمنٹ کے پیسے ملتے تھے. مان لیا کہ غلط ہو رہا ہے، مان لیا کہ زیادتی ہو رہی ہے، مان لیا کہ آپ کے ساتھ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ناانصافی کر رہی ہے. میں اگر یہ سوال کرتا ہوں کہ وفاق جس کے کہنے پر اس مہاجر قوم کو آپ تصادم کی طرف لے کر جا رہے ہو، جو میں نے مطالبہ کیا کہ اگر یہ ضروری ہے 18ویں ترمیم کو چھیڑ چھاڑ کرنا یا 26ویں ترمیم لانا تو یہ 26ویں ترمیم کی تجویز جو ہے وہ پنجاب سے پیش کرو. ان لوگوں کے ہاتھ سے یہ ترمیم پیش کروا کر جو سندھ پہلے ہی لسانی طور پر تقسیم ہے، اربن اور رورل ایریاز کے اندر، مہاجر اور سندھی کے اندر پہلے ہی تقسیم ہے، آپ سندھی کے خلاف اس ترمیم کے اندر چھیڑ چھاڑ کر کے سندھی مہاجر کلیش کروانا چاہتے ہیں. اگر یہ ترمیم اس ملک کے لیے ضروری ہے تو اس ملک کی سب سے بڑی اکائی تو پنجاب ہے. پنجاب انیشیٹو لے، پنجاب قومی اسمبلی کے اندر یہ ترمیم پیش کرے. یہاں سے یہ ترمیم پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ میں آپ سب کے ذریعے سے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ میڈیا کے لوگ عوام تک میری بات پہنچائیں، میرا سوال پہنچائیں کہ جس وفاق کی خواہش پر ہم یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں اور وفاق تمہیں یہ یقین دلائے کہ اگر اس 18ویں ترمیم کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے اور صوبائی خود مختاری دوبارہ سے سلب کر لی جاتی ہے تو شہری علاقوں کے وسائل انہیں ملنا شروع ہو جائیں گے. پوچھو کہ 18ویں ترمیم سے پہلے یہ اختیار وفاق کے پاس تھا تو وفاق نے ڈائریکٹ تمہیں کبھی پیسے دیے؟ اور اگر وفاق تم سے اتنا ہی سنسیئر ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ مت کہو کہ صوبہ صرف تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تمہارے ساتھ پیپلز پارٹی نے اچھا کیا ہے، لیکن اگر سندھ کے لوگوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے تو وفاق نے تمہارے ساتھ کون سی بھلا کی ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر وفاق یہ سمجھتا ہے یا آپ کو اگر یہ سمجھاتا ہے یا جو ان کی بیساکھیوں پہ چل رہے ہیں ان کو یہ کنونس کیا گیا کہ تم نے اگر 18ویں ترمیم کے اوپر انیشیٹو لیا اور 26ویں ترمیم بنا کے تم نے پیش کی تو تمہارے مطلب یہ سر پہ صحرا سجے گا کہ تم نے وفاق کی مدد کی. وفاق کی مدد کرنے کو ہم کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وفاق نے کبھی ہمارے آنسو پہنچنے کے لیے کوئی اقدام کیا ہے؟ سندھ نے تمہارے ساتھ ملازمتوں میں زیادتی کی، مان لیا. سندھ نے تمہیں تعلیمی اداروں میں تمہیں تعلیم سے محروم رکھنے کی کوشش کی، مان لیا. اس پاکستان کے اندر تو اسی شہر کے اندر وفاق کے ماتحت چلنے والے ادارے بھی تو ہیں.
اگر ہم سے اتنی ہی محبت تھی وفاق کو، اور سندھ اگر ہمیں ملازمتوں سے محروم رکھا تھا، وفاق ہمیں 10-5 ملازمتیں پی آئی اے میں دے دیتا. اگر سندھ ہمیں محروم رکھ رہا تھا ملازمتوں سے تو بھائی ہمیں ایف آئی اے میں بھرتی کر لیتے، ہمیں کسٹم کے اندر نوکری دے. یہ تو وفاق کے ادارے ہیں نا. وفاق کے اداروں میں ملازمتوں کے جب مواقع نکلتے ہیں، ان کے اشتہار چھپتے ہیں، تو لکھا ہوتا ہے کراچی کے لوگ اس میں درخواست دینے کی زحمت نہ کریں. جو تمہارے زخموں پہ نمک چھڑکتے رہے، آپ ان کے لیے اپنے آپ کو قربانی کا بکرا بنانے جا رہے ہو. میں واضح طور پر سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ اقدام کسی ایک گروپ کا تو ہو سکتا ہے جو وفاق کے نرغے میں آ گیا، جو اس لالچ میں آ گیا کہ اگر وہ ان کی بیساکھیوں پر، ان کے کہنے پر کوئی اقدام کرے گا تو الیکشن کے نتائج بنا دیں گے. میں نے آپ سے کہا کہ کسی کو بھی، نہ مجھے اور نہ مجھ پر تنقید کرنے والے کو، نہ میرے خلاف فائلیں بنانے والے کو، کسی کو اپنے آپ کو ذل الہی نہیں سمجھنا چاہیے. ذل الہی سمجھتے ہو؟ زمین پر خدا. کسی کو اپنے آپ کو زمین پر خدا نہیں سمجھنا چاہیے. خدا صرف ایک ہی ہے. جب وہ تدبیریں کرتا ہے تو بڑے بڑوں کی تدبیریں الٹی ہو جاتی ہیں. اس شہر میں اگر وفاق ہم سے سنسیئر ہے، اور جو لوگ یہ آپ کو تجویز دے رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم ختم ہوگی تو لوکل گورنمنٹ کے لوگوں کو پیسے مل جائیں گے، ضلعی سطح پر لوگوں کو پیسے ملیں گے، مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے جو تجاویز بنا رہے ہیں وہ 26ویں ترمیم، کہ وفاق ڈائریکٹ ہمارے ضلعی جو گورنمنٹ بنے گی یا جو وہ بلدیاتی گورنمنٹ بنے اس کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹرانسفر کرے. یہ جو تنظیمیں چلاتے ہیں نا لوگ، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میری باتیں مطلب عام سی ہوتی ہیں، سیاسی نہیں ہوتی. یہ جو تنظیمیں چلاتے ہیں ان سے پوچھو کہ اگر تمہارا زونل انچارج کو بائی پاس کر کے اگر یونٹ انچارج ڈائریکٹ تمہارے رابطے میں رہے تو تمہارا زون کام کرے گا؟ آپ صوبائی گورنمنٹ جہاں تم جس صوبے میں رہتے ہو وہ تمہیں کچھ نہ دے اور ان سے تم تعلق نہ بناؤ اور وفاق سے کہو کہ تمہارے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ پیسے ڈال دو. اگر وفاق تم سے اتنا ہی ہمدرد ہے، وفاق تمہارا اتنا ہی تم سے پیار کرتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پاکستان کے اندر جب مردم شماری ہو رہی تھی، یہ صوبائی سبجیکٹ تھا یا وفاق کا؟ بتاؤ، بتائیے، آپ لوگ بتائیے، یہ مردم شماری کس کی ذمہ داری تھی؟ اگر وفاق کی ذمہ داری تھی، کون اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ سے کم ہے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور اگر وفاق تم سے سنسیئر ہوتا تو سندھ کی آبادی، اس کی آبادی 40% ہے جو رورل ایریاز کی ہے. اس لیے کہ یہ نیشنل فنومینا کہ صنعتی شہر کی طرف، کاروباری مرکز کی طرف لوگ روزگار کے حصول کے لیے آتے ہیں. لاڑکانہ، دادو، جیکبآباد لوگ تو یہاں خود تو آتے ہیں. تم نے تو دیہی علاقوں کے اندر وہاں کے ڈومیسائل پہ لوگوں کو سپاہی بھرتی کیا، اس لیے کہ کراچی کے ڈومیسائل پہ بھرتی کرنا پڑتا، وہاں بھرتی کیا اور اس کے بعد وہاں سے آن ڈیپوٹیشن یہاں پہ ٹرانسفر کیا. یہاں لوگ روزگار کے حصول کے لیے آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے دیہی آبادی کم ہو رہی ہے، شہری آبادی بڑھ رہی ہے. اگر وفاق آپ سے سنسیئر ہوتا، وفاق کو آپ سے محبت ہوتی، سب سے پہلے تو وفاق تمہاری قومیت کو تسلیم کرتا کہ جس طرح پنجابی ایک قوم ہے، پختون ایک قوم ہے، بلوچ ایک قوم ہے، سندھی ایک قوم ہے، ہم تمہاری حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں کہ تم بھی ایک قوم. وفاق نے کبھی تمہاری حیثیت کو تسلیم نہیں کیا. وفاق نے ہمیشہ مہاجر نام کی سیاست کے اوپر قدغن لگائی ہے، ہمیشہ گلا گھونٹنے کی کوشش کی. میں جانتا ہوں کمزور لوگ تھے جنہوں نے کسی جرنیل کے کہنے کے اوپر متحدہ قومی موومنٹ بنانے کا فیصلہ کیا. پچھتاتے ہوں گے آج. خود ہی شعر پڑھا کرتے تھے کہ اپنی زمین پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. بھائی شعر ویر پورا نہیں آتا ہم کو، لیکن سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ. اپنی زمین پہ چلتے، اپنی قوم کی شناخت کے ساتھ چلتے. دیکھتا ہوں سالا کون تمہاری طرف ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتا. لیکن آپ نے
کمزور ہونے کا ثبوت دیا. آپ نے لوگوں کی فرمائش پر، لوگوں کی کہنے پر، یہ لفظ قبول نہیں ہے، آپ نے اس لفظ سے انحراف کر دیا. متحدہ بنا کر پچھتاتے ہوں گے سب لوگ. اپنی قوم کے نام کے ساتھ زندہ رہتے، اپنی قوم کی شناخت کے ساتھ زندہ رہتے تو رانے درگاہ نہیں ہوتے. یہ قوم آج جس طرح بکھری ہوئی ہے وہ بکھرتی نہیں. اس کو بکھیرنے کے لیے ہی تو اس لفظ سے آپ کو ہٹایا تھا، اس لیے کہ آپ کسی کو اس کے موقف سے ہٹا دیجئے. لوگ کہتے ہیں نا کہ گولی مار دو. گولی مارنے سے بندہ امر ہو جاتا. اگر بندہ کمزور ہو اور آپ اس کو اس کے موقف سے ہٹا دیجئے، اس کا ضمیر اس کو مار دیتا ہے اور وہ کبھی بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اپنے ضمیر کو کبھی مرنے مت دو، اپنے ضمیر کے ساتھ زندہ رہو. آپ کا ضمیر آپ کو سر اٹھا کر جینے کا طریقہ سکھاتا ہے. آپ نے اپنے ضمیر کے خلاف فیصلے کیے، آپ نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا. خدا کی قسم اپنی اولاد کی نگاہ کے اندر بھی تم حقیر ہو جاؤ گے. تمہاری اولاد تمہاری عزت نہیں کرے گی. آج شوکت بھائی نے کہا نا کہ میں فخر سے اپنی نسل کو چاہتا ہوں کہ وہ سر اٹھا کے چلیں. تو سر اٹھا کے وہی لوگ چلتے ہیں جو اپنی قوم کی شناخت کے اوپر فخر کرتے ہیں، جو شرما کر جو چھپ کر، جو جھجکتے ہوئے، وہ کیا کہتے ہیں، شرماتے ہوئے جب آدمی کہتا ہے ہاں اردو اسپیکنگ ہے، تو مجھے دل چاہتا ہے کہ منہ پہ تھپڑ مارو اس کے. اردو اسپیکنگ کیا ہوتا ہے؟ اردو تو سندھی بھی بول رہا ہے، اردو تو پنجابی بھی بول رہا ہے، اردو تو پختون بھی بول رہا ہے. فخر سے کہو کہ ہاں میں مہاجر ہوں. اس لیے کہ قوم اور یعنی آفاق کہے کہ میں فخر سے کہتا ہوں مہاجر ہوں، بولتے ہیں آفاق ریاست کی پالیسی کے خلاف چل رہا ہے. پیپلز پارٹی ووٹ لینے کے لیے جی اے بھٹو اور جی اے مہاجر کے نعرے لگائے، برداشت ہے. نواز شریف جی اے مہاجر کے نعرے لگائے، برداشت ہے. متحدہ قومی موومنٹ بننے کے بعد متحدہ قومی موومنٹ عوام کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے جی اے مہاجر کے نعرے لگائے، برداشت ہے. منافق اس لیے برداشت ہوتے ہیں کہ منافق جلدی بک جاتے ہیں. ہم برے اس لیے لگتے ہیں کہ ہم منافق نہیں ہیں. وہ قابل قبول اسی لیے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے ضمیر کا سودا کیا. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بار بکے پھر بار بار بکے. گندم بکا، پھر سوجی بکی، پھر میدا بکا، پھر روٹی بکی، ڈبل روٹی بکی، سب بکتا ہے. پھر ایک مرتبہ گندم بکتا ہے. ہم ایک مرتبہ اپنا ضمیر کا سودا کریں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کسی کے کہنے پر وہ کچھ کرنے جا رہے ہو جو اس قوم کی تباہی کا سامان پیدا کرے گا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں مجھے قطن پرواہ نہیں ہے نتائج، اس لیے کہ نتیجہ تو میری قوم کے حق میں ہو تو مجھے قبول ہے نا. میری قوم کے لوگ اگر کسی وجہ سے بھی نقصان میں ہوں تو آفاق کو وہ نتیجہ کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ میں نے لوگوں سے کہا کہ بنگلہ دیش کے اندر جو آج ریڈ کراس کے گیپ، میں نے تو یہ تک کہا، چاہے وہ مجھے لوگوں برا کہیں کہ لو قائد اعظم بھی اب جو ہے وہ آپ کو ناگوار گزر رہے ہیں. نہیں بھائی، قائد اعظم نے اس ملک کو بنا دیا، ہمارے لیے قابل احترام حضرت قائد اعظم. لیکن کبھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھو کہ علی گڑھ، قصبہ، یو پی، سی پی، دہلی، بہار، ان تمام علاقوں کے اندر قائد اعظم نے جب تحریک چلائی تو نعرہ لگایا تھا کہ بر صغیر پاک و ہند کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن چاہیے. لگایا تھا نعرہ؟ نہیں لگایا تھا؟ یہ سنا اپنے بزرگوں سے کہ آپ کے بزرگ نعرہ لگاتے تھے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان بن گیا. قائد اعظم کا فرض کیا تھا؟ قائد اعظم کا فرض یہ تھا کہ جب تک ان اقلیتی علاقوں کا ایک مسلمان بھی اس پاکستان آنا چاہتا ہے وہ آ جائے. جن سے تحریک چلوائی ان کو یہاں پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم جب اترے تو انہوں نے ہدایت کیا کی کہ وہاں پر جو مسلمان ہیں وہاں کی حکومت کے وفادار بن کے رہیں. اگر مجھے انہی ہندوؤں کی وفاداری کرنی تھی تو مجھ سے قربانی کیوں مانگی تھی؟
مجھ سے میرے بزرگوں سے قربانی کیوں مانگی تھی؟ اگر انہی کی وفاداری کرنی تھی. یہی سب کچھ بنگلہ دیش میں ہوا کہ میری قوم کے لوگ جنہیں آج آپ بہاری کہتے ہو نا، وہ پاکستان کی افواج سے آگے آگے نہیں، گلی سے باہر مت نکلنا، پہلے ہم جا کے دیکھیں گے کہ کوئی راستے میں تمہارے لیے مورچہ لگا کے تو نہیں بیٹھا کہیں تم پہ حملہ کر دے. ہم باہر نکل کے دیکھیں گے. اگر گولی لگنی ہوگی تو پہلے ہمارے سینے پہ لگے گی. دریا کا پانی پی رہے نہیں، تم مت پینا، پہلے ہم پیئیں گے. کہیں ایسا نہیں ہو بنگالیوں نے اس میں زہر ملا دیا ہو. اس پاکستان کو بچانے کے لیے تمام کے تمام لوگ قربان ہو گئے، مرد قربان ہو گئے. گاجر مولی کی طرح مفتی باہنڈیوں نے کاٹا، اور اس قربانی کا صلہ کیا ملا؟ اگر نہیں بچا سکے تھے پاکستان، اور اللہ نے ہماری قسمت میں یہ ناکامی لکھی تھی، اور سب نے جب صبر کر لیا تھا، اور سب لوگ جب واپس آ گئے تھے، تو ان کو بھی واپس آنا چاہیے. ان کے لیے یہاں کی گورنمنٹ نے پھر وہی کیا جو قائد اعظم نے کیا تھا، کہ وہاں پر جو محصورین مشرقی پاکستان ہے وہ وہاں کی شہریت اختیار کر لیں اور وہاں کی گورنمنٹ کے وفادار بن کے رہیں. جن کے خلاف تم نے لڑوایا ان کو، جو تمہاری حفاظت کر رہے تھے، جو اس ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے، جو بنگالیوں سے لڑ رہے تھے، ان بنگالیوں کے وفادار بن کے اب رہو. آج وہی عمل دہرانے جا رہے ہیں آپ. 18ویں ترمیم کیا ہے؟ آپ صوبوں سے ان کی خود مختاری چھیننا چاہتے ہو. اس 18ویں ترمیم میں ترمیم کر کے 26ویں ترمیم کے ذریعے اگر آپ ترمیم کر کے ان کی خود مختاری چھینو گے، اور یہ انیشیٹو ان مہاجروں کے ذریعے اگر اسمبلی میں جائے گا، تو دشمن کون ہوگا؟ اب دوبارہ ہمیں قربانی کا بکرا بنا رہے. اگر وفاق سمجھتا ہے ہم ناعقل لوگ ہیں، ہم بے عقلے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ کسی بات کی، تم بہت سمجھدار ہو. اس ملک کی تمہیں جتنی فکر ہے ہمیں نہیں ہے، مان لیا. اگر اتنا ہی ضروری ہے 18ویں ترمیم کے اندر ترمیم کرنا اور 26ویں ترمیم لانا، تو بھائی پنجاب سے یہ اسمبلی کے اندر پیش کرو، یہاں سے پیش نہیں کرواؤ. اس لیے کہ یہ مہاجر قوم کو قربانی کا بکرا بنا کر سندھیوں سے لڑانے کی سازش ختم ہونی چاہیے. ہم سندھی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی بھلا نہیں کیا، انہوں نے ہمیں نوکریوں سے محروم رکھا ہے. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا پڑوسی تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کہتے ہیں نا پڑوسی تبدیل نہیں کیا جا سکتا. بھائی اس صوبے کے اندر میں بھی رہتا ہوں، نہ میں یہاں سے آگرہ چلا جاؤں گا، نہ یہاں سے سندھی بمبئی چلا جائے گا. مجھے اور سندھی کو یہیں رہنا ہے، تو مجھے اپنے حقوق کی جنگ بھی یہیں لڑنی ہے. اگر وفاق مجھ سے سنسیئر ہوتا اور مردم شماری سنسیئرلی فیئر کروا دیتا، اور وہ سندھی کے حق میں فیصلہ نہیں کرتا، اگر ہم سے سنسیئر ہوتا، ہم اس سے کوئی بھیک تو نہیں مانگ رہے زیادہ چیزوں کی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں جینونلی گن لو. اگر کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے، اور اس میں حیدرآباد کو شامل کر لیا جائے، سکھر کو شامل کر لیا جائے، نوابشاہ کو شامل کر لیا جائے، تو بھائی مجھے بتاؤ کہ سندھ کے دیہی علاقوں کی آبادی آپ کی آبادی سے کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ اور اگر وفاق ہم سے سنسیئر ہے تو مردم شماری سنسیئرلی کر لیتے، تو ظاہر ہے کہ اگر شہری علاقوں کی سیٹیں زیادہ ہوتی تو ہم اپنا وزیر اعلیٰ لا کے ہم اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا خود ازالہ کر لیتے. لیکن تم نے ہمیشہ، وفاق نے بھی ہمیں ہمیشہ اقلیت میں رکھنے کی سازش کی ہے. اس نے ہمیں کبھی جینونلی گنا ہی نہیں. گن لو ساتھ میں. انہیں ڈر لگتا ہے کہ اگر انہیں اقتدار ملا، یہ مضبوط ہوئے، تو جس طرح اس شہر کے وسائل اور شہر کی قیمتی زمینوں کو لوٹا جا رہا ہے، وہ لوٹنا آسان نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ بکنے والے لوگ نہیں، یہ چور نہیں ہیں، ان سے سودا کرنا آسان نہیں ہے. یہ اپنی قوم سے اور اپنی زمین سے بے وفائی نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ انہوں نے اقلیت میں رکھ کر اقتدار سے دور رکھنے کی کوشش کی. ہم سے مخلص ہوتے، وفاق میں نوکریاں دے دیتے. ہم سے مخلص ہوتے تو ہمیں پورا گن لیتے، اور اگر پورا گن لیتے اور اگر صوبائی اسمبلی کی نشستیں اربن ایریاز کی زیادہ ہوتی، تو کیا بلدیاتی فنڈ کے لیے ہمیں وفاق سے بھیک مانگنی پڑتی؟
جب ہماری حکومت ہوتی تو شہری علاقوں کے وسائل کو شہری علاقوں پہ خرچ کرنا کو روک سکتا تھا؟ آپ کو اقتدار سے دور وفاق رکھتا ہے، آپ کو اقتدار سے دور صوبہ رکھتا ہے. جب آپس میں گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے تو مہاجروں کے خلاف ہوتا ہے. جب مہاجروں کو اقتدار سے دور رکھنا ہوتا ہے، سندھی اور پنجابی سب مل جاتے ہیں، وفاق اور صوبہ خود مل جاتا ہے. جب مردم شماری ہو رہی تھی، آپ بھولے تو نہیں ہے کہ وفاق کے زرداری صاحب کا، مراد علی شاہ کا، سب کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ دیہی آبادی کو کم گنا جا رہا ہے، دیہی آبادی. انہوں نے بیٹھ کے مذاکرات کیے، جس طرح ابھی مذاکرات ہوئے، سالے جانوروں کی طرح انسان کی آپ تعداد بڑھا دیتے ہو، تعداد کم کر دیتے ہو. انسان ہیں. جب مجھ سے کوئی کہتا ہے تقریباً اتنے تھے تو میں کہتا ہوں تقریباً کیا ہوتا ہے؟ انسان ہے یہ کوئی مولی اور گاجر تھوڑی کہ آپ اس کا حساب کر رہے ہو. تقریباً 2.5 کلو تھے. انسان ہے یہ. ایک انسان بھی کم ہو گیا تو کیسے کم ہو گیا؟ آپ بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اچھا اتنے بڑھا دو مردم شماری، اچھا اتنے کم کر دو مردم شماری. اگر آپ اس قوم سے مخلص ہوتے، اس ملک سے مخلص ہوتے، آپ جینونلی گن لیتے اس شہر کی آبادی کو، اربن ایریاز کی آبادی کو گن لیتے. آپ کو بھیک دینے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں تھی. جو میرا مطالبہ ہے کہ میرے وسائل پر میرا اختیار ہونا چاہیے، اگر ہمیں پورا گن لیا جائے اور اربن ایریاز کی پاپولیشن آفاق کو ووٹ نہیں دیتی، نہیں دے، لیکن کسی مہاجر کو تو دے گی. اور اگر مہاجر اقتدار میں ہو تو اس کے بعد کیا کسی ترمیم کی ضرورت پڑتی ہے؟ پھر ہم اس ترمیم کی خود حفاظت کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ صوبائی خود مختاری پھر ہمیں اچھی لگنے لگے گی، اس لیے کہ اس میں ہمارے پاس اختیار ہوگا. تو وفاق وہ خود ہم سے سنسیئر نہیں ہے. یہ جنریٹر چلے گا یا ایسے ہی چلے گا؟ تو وفاق آپ کے ساتھ خود سنسیئر نہیں ہے. ہم جس وفاق کے لیے اعلی کار بننے جا رہے ہیں، اس وفاق کی سب سے بڑی اکائی تو پنجاب ہے. اور اگر سب سے بڑی اکائی سے ہی یہ کام لیا جائے کہ بھائی ملک کے مفاد میں جو کام ہے وہ صحرا بھی تیرے سر ہونا چاہیے، اس لیے کہ تو سب سے بڑی اکائی ہے اس وفاق کی، اس میں کوئی برائی ہے کہ بھائی پاکستان میں وفاق کی سب سے بڑی اکائی پنجاب ہے، اور اگر تم اس ملک کے مفاد میں کچھ کرنے جا رہے ہو تو اس کا صحرا بھی سب سے بڑی اکائی کے سر ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ مہاجروں کو جو اقلیت میں ہیں ان کے سر پر یہ صحرا سجانا چاہیے. یہ صحرا پنجاب کے سر پہ سجاؤ. ہم نہیں چاہتے کہ اس سندھ کے اندر ہم مزید تصادم کی طرف جائیں. اور اگر وفاق ہم سے سنسیئر ہے تو میں بالکل واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ وفاق مردم شماری میں ہونے والی تمام دھاندلی کو تسلیم کرے اور سندھ کے اربن ایریاز کی پاپولیشن کو پورا گن لے. ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی، ہم اپنی گورنمنٹ خود بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ سندھ کے شہری آبادی 60% ہے، 40% دیہی آبادی ہے. کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ سے کم نہیں ہے. پورے صوبے کی آبادی کا 50% تو صرف کراچی ہے، اور کراچی کے اندر حیدرآباد کی آبادی کو، سکھر کی آبادی کو، نواب شاہ کی آبادی کو، ٹنڈو آدم کی آبادی کو، ٹنڈو جام کی آبادی کو شامل کر دیا جائے تو کتنی بنتی ہے؟ ہم یہاں پر قربانی کا بکرا اس قوم کو نہیں بنانے دیں گے کسی کو. جو حالات ہیں ان حالات کے اندر جو لوگ یہ اقدام کر رہے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم جب تک اوبیڈینٹ بن کے کام کریں گے، جب تک ہم احکام کی تعمیل کریں گے تو ساری راہیں ہمارے لیے کھلتی چلی جائیں گی، اور ہم جو ہے وہ الیکشن بھی اسی طرح جیت جائیں گے. الیکشن کا فیصلہ تو مہاجر عوام کریں گے، اور جب مہاجر عوام یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہاں الیکشن لڑنا ہے تو وہ اپنے ووٹ کی حفاظت بھی انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے ہو کے کریں گے. میں دیکھتا ہوں کون ڈبہ اٹھا کے لے کے جاتا ہے، میں دیکھتا ہوں کون ڈبہ چینج کرتا ہے. میں آپ تمام لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ جو بات میں نے کہی ہے اس کو سنجیدگی سے اپنے گھروں پہ بیٹھ کے سوچیے کہ 18ویں ترمیم کا اس میں کوئی رد و بدل. ایک تو اس وقت ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں. دوسرا، اگر وفاق، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ عقل رکھتا ہے، وہ ہم سے زیادہ اس ملک کی فکر رکھتا ہے،
اور اس ملک کے ساتھ وفاداری کا لیول بھی ہم سے زیادہ ہے جو وہ دعوے کرتا ہے، اور وہ ضروری سمجھتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے اندر ترمیم ہونی چاہیے اور صوبائی خود مختاری سلب کرنا ضروری ہے، تو بھائی خدا کا واسطہ اس قوم کے اوپر رحم کرو. اس قوم سے یہ ترمیم پیش نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس وفاق کی سب سے بڑی اکائی کون سی ہے، وہاں سے یہ ترمیم پیش ہونی چاہیے. ہمیں قربانی کا بکرا مت بناؤ، ہمیں سندھیوں سے لڑانے کی کوشش مت کرو. یہ بات جو میں نے آپ سے کہی ہے اس کو اپنے گھروں پہ جا کے سوچیے، اور آپ پھر اگر آپ کو لگے کہ ہاں آفاق نے درست بات کی تو یہ بات پھر سینہ بسینہ آپ نے گھروں پہ لوگوں کو پہنچانی ہے، تاکہ اس سازش کے اندر اس قوم کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں تنہا کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو سرکاری بیساکھیوں پر سرکار کی بی ٹیم بن کر کام کر رہے ہیں. اور آئندہ الیکشن کے اندر فیصلہ باغ جناح میں ہونا چاہیے یا شارع قائدین پر، کہ ان سرکاری بیساکھیوں کے ساتھ واپس بھیجا جائے یا لوگوں کو گھر میں رکھ کر اس جعلی الیکشن کو قانونی حیثیت دینے سے گریز کیا جائے. اگر گھر میں بھی رہنا ہے تو پھر ایسے گھر میں رہنا ہے کہ پتہ چلے. آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ ملیر ڈسٹرکٹ کے اوپر ہڑتال ہوئی تھی، ملیر ڈسٹرکٹ پہ ہڑتال یاد ہے؟ ملیر ڈسٹرکٹ جب بن رہا تھا اس ہڑتال کے اندر کوئی کراچی کی دکان کھلی تھی، ایشو کے اوپر تھا. میں نے کہا تھا کہ یہ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ لسانی بنیادوں پر بن رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ ڈسٹرکٹ اس کی جغرافیائی حدود جو ہے وہ نیچرل نہیں ہے، انتظامی یونٹ نہیں لگتا. یہ لسانی بنیاد پر صرف غیر مہاجر آبادی کے اوپر مشتمل ابراہیم حیدری سے چلا تو گھومتا ہوا پورے انڈسٹریل ایریے کو، ایئرپورٹ کو، تمام یونیورسٹی کو، تمام وسائل جنریٹ کرنے والے علاقوں کو اس ڈسٹرکٹ میں شامل کر کے اور تمام لوگوں سے الگ کر دیا. اس میں جزیرے شامل ہیں، چھوٹے چھوٹے گوٹ شامل ہیں. میں نے کہا یہ اس شہر کے اندر لسانی بنیادوں پر صوبے کے ہم خلاف ہیں. پوری مہاجر قوم نے اس اپیل کے اوپر پورا کاروبار بند کیا تھا، یہاں تک کہ مجھے یاد ہے الطاف حسین صاحب کی گلی کے اندر ایک بیکری تھی، وہ بیکری تک بند. آپ فیصلہ کر لیجیے، یا تو الیکشن لڑیں گے اور ایسا لڑیں گے کہ ڈبے کے اوپر محافظ بن کے کھڑے ہوں گے اپنے ووٹ کی حفاظت کے لیے کہ رزلٹ چینج کر کے دکھاؤ. اور اگر خدا نہ کرے ہم اپنی قوم کے بارے میں ظاہر ہے کہ سنجیدگی سے ہم سوچتے ہیں، اگر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم اس کی بجائے گھر میں، اور عوام کی رائے آفاق کی نہیں، عوام کہتی ہے کہ آفاق بھائی ہم گھر میں بیٹھ کر اس قانونی طریقے سے اس جعلی الیکشن کو رد کریں گے، تو پھر گھر میں ایسے بیٹھیں گے کہ پھر گھر میں ہی بیٹھیں گے اور پھر باہر کوئی نظر نہیں آنا چاہیے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے؟ میں جو باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں اس مردم شماری کے حوالے سے، اس کو سنجیدگی کے ساتھ آپ جا کے سوچئے گا کہ مردم شماری کا یہ جو 18th امینڈمنٹ کا مردم شماری کے اوپر تو ظاہر ہے میں نے کہا کہ وفاق کا فرض بنتا تھا اگر وہ ہم سے سنسیئر تھے کر دیتے فیئر مردم شماری کے اندر مہاجر عوام یا سندھ کے شہری عوام جو دیہی عوام سے زیادہ ہیں تو ظاہر ہم اپنی حکومت خود بنا لیتے، تم سے تھوڑی بھیک مانگتے پھر. لیکن کیونکہ آپ ہمیں اقتدار سے دور رکھنا چاہتے ہیں، آپ نے ہمیشہ گٹھ جوڑ کیا ہے مہاجروں کے خلاف، تو آپ نے ہماری اربن ایریاز کی آبادی کو پورا نہیں گنا. تو آپ جب ہم سے سنسیئر نہیں ہو تو ہمیں قربانی کا بکرا بناؤ گے اور ہم بن جائیں گے. اگر وفاق کے لیے ضروری ہے تو وفاق کی سب سے بڑی اکائی پیش کرے یہ 18th امینڈمنٹ کے اندر جو تبدیلی لانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس پہ سوچنا گھر جا کے. اور دوسرا باغ جناح کی اور ملیر کے باغ جناح کی اور کون سا دوسرا پروگرام کہاں تھا؟ شاہراہ قائدین. اس کی تیاری کریں، سینہ بسینہ سب لوگ ایک دوسرے کو گھروں پہ رابطے کریں، اس لیے کہ وہ اجتماع ایسا اجتماع ہونا چاہیے کہ جو لوگ بیساکھیاں دے کے ٹولوں کو نکالا ہوا ہے نا ان کو پتہ چلے کہ غلط دے دی بیساکھیاں. ٹھیک ہے؟ آپ سے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.